اللہ 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 باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین اکرام، آج کی ہماری گفتگو ہے دعا کے بارے میں۔ دعا کے ایک موٹے موٹے آداب کہ انسان کو دعا میں کس طرح کا سہارا لینا چاہیے اور کس طرح کی دعا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں آج ہماری گفتگو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین اکرام، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں سے بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ تمام عبادتوں کا مغز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دعا عبادت ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے، تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے۔ یعنی نماز بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، لیکن دعا مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے۔ اس لیے کہ انسان جب دعا مانگتا ہے جس میں جو ہے نا ذلت پائی جاتی ہے، اس میں رسوائی پائی جاتی ہے، اس میں شرمندگی پائی جاتی ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے مانگے کہ بھائی میرے کو پیسے دے دو، میرے کو فلاں چیز دے دو، کچھ روٹی دے دو، اس طرح سے مانگتا ہے تو یہ ہاتھ پھیلانا دوسرے کے سامنے یہ ذلت ہے۔ مانگنے اب اس طرح سے جب مانگیں گے تو ہاتھ میں بھیک مانگنا یہ ذلت پایا جاتا ہے، اور یہ ذلت یہ تزلزل اللہ کے سامنے اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنا ذلت ہے، السوال ذل، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس لیے اپنا ہاتھ ہمیشہ اوپر ایسا رکھو، دینے کی طرف، لینے والا مانگنے والا نہ بنائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے سے، دوسروں سے مانگنے کو جو ہے نا منع فرمایا۔ مانگنا اسلام میں پسند نہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب بھی مانگا جائے تو اللہ کے سامنے مانگیں، اللہ سے مانگنا یہ پسندیدہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا افضل ہے۔ اب یہ دعا میں ہم کچھ چیزیں بتائیں گے کہ دعا مانگنے میں واسطہ وسیلہ ضروری ہے یا نہیں۔ دعا میں وسیلہ لینا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وسیلہ پیش کرنا یا واسطہ پیش کرنا، جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ ایک اور جگہ سورہ اسراء میں فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ایک دفعہ اللہ سے دعا کر رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے یا رحمان یا رحیم بول کے، تو کفار مشرکین نے سنا، کہنے لگے کہ دیکھیے یہ محمد ہم کو تو کہتا ہے کہ دو خداؤں کی عبادت نہ کریں، دو خدا نہ مانیں، ایک خدا کو مانیں، یہ جو ہے نا یا رحمان بھی کہہ رہا ہے یا رحیم بھی کہہ رہا ہے، الیاذ باللہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سوالوں کا جواب دیا کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ۔ رحمان بول کے دعا کرو یا رحیم بول کے پکارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے اچھے نام ہیں۔ ایما تدعو قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى فادعوه۔ ایک اور جگہ فرمایا وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، یہاں پر حکم ہے، امر کا صیغہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا جائے تو دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء جو صفاتی نام ہیں، جیسا کہ خالق، رزاق، جبار، فتاح، اس طرح کے اللہ تعالیٰ بخاری شریف میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہی نہیں ہیں، اور بھی زیادہ ہے، لیکن ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہے۔ جو آدمی ان کو یاد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، من احصاها کا لفظ ہے، ایک اور روایت میں من حفظها بھی ہے، جس نے ان کو یاد کر لیا، ان کو یاد کر لیا، اس پر عمل کرا، اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھا،
تو وہ جنت، اس کے لیے جنت کی بشارت سنائی۔ تو بہرحال دعا میں ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ وسیلہ دے کے دعا مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، گویا کہ فرض ہے سمجھے۔ جب بھی دعا مانگا جائے اللہ آپ خالق ہیں، آپ مالک ہیں، آپ رزاق ہیں، اللہ میری روزی نہیں چل رہی، اے رازق تیرے صفت رزاق کا واسطہ، تیرے صفت فتاح کا واسطہ کہ میرے حالات کھول دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، اللہ کے صفاتی ناموں کا واسطہ دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں۔ تو دعا میں وسیلہ دینا ہمارے نزدیک واجب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا۔ اور اس کے بعد دوسری شکل اپنے سے بڑے لوگوں سے دعا کرانا، جیسا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے دور میں بارش نہ ہونے کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ بارش برسے۔ تو صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے دعا کی درخواست کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی تو بارش خوب ہوئی، خوب بارش ہوئی۔ پھر ایک دوسری شکل، اب یہ دوسری شکل ہے کہ بڑے آدمی سے، بزرگ آدمی سے دعا کرانا، یہ بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد دعا میں اعمال کا واسطہ دینا، اے اللہ میں نے فلاں عمل کیا، تنہائی میں، جنگل میں، بیابان میں یا بند کمرے میں نے تیری رضا کے خاطر 2 رکعت نماز پڑھی تھی، تیری رضا کے خاطر استغفار کیا تھا، رویا تھا، گناہوں سے معافی مانگی تھی، یا تیرے لیے میں چھپ کر صدقہ کیا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے میرے اور لینے والے کے اور تیرے علاوہ، اگر یہ عمل تیرے نزدیک قبول ہے تو اللہ میری اس مصیبت سے نجات دے دے، جیسا کہ حدیث میں بخاری وغیرہ میں بنی اسرائیل کا قصہ مذکور ہے۔ تو یہ ہو گئے 3 شکلیں۔ پہلی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، اللہ کے لیے اللہ کے صفات کا واسطہ دینا، اللہ تیرے رحمان کا، تیرے رحیمیت کا، تیرے عفو و درگزر کا، تیرے غفاریت کا واسطہ کہ مجھے معاف کر دے، تیرے رزاقیت کا واسطہ کہ مجھے میرے حالات بنا دے، اس طرح سے۔ یہ پہلی شکل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے ناموں کے، ان کے صفاتی ناموں کا واسطہ دے کے دعا کرنا۔ دوسری شکل ہے بڑے لوگوں سے، بزرگان دین سے، صحابہ جیسا کہ نبی سے کروانے لگائے، اس طرح اولیاء اللہ سے دعا کرانا، زندہ جو ہے، جو دنیاوی حیات ہے ان سے دعا کرانا، یہ بھی صحابہ سے ثابت ہے۔ یہ دوسری شکل ہے۔ تیسری شکل ہے اعمال، ہم جو نیک اعمال کریں، اچھے اعمال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان اعمال کا واسطہ دینا، اللہ اگر میرا یہ عمل تیرے بارگاہ میں قبول ہے تو اس کا واسطہ، اس کا وسیلہ کہ میرا فلاں کام کر دے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئے 3۔ چوتھی شکل ہے بڑا آدمی چھوٹے کو دعا کی درخواست کرنا، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخی لا تنسانا فی دعائی کا، اے عمر، اے میرے بھائی، اپنی دعا میں مجھے یاد رکھنا، اپنی دعا میں نہ بھلانا۔ یعنی بڑے آدمی کا چھوٹے کے لیے دعا کرنا، دعا کروانا، اس کے لیے دعا کی گزارش کرنا، یہ بھی صحیح ہے۔ تو گویا کہ دعا میں واسطہ وسیلہ پیش کرنا یا دوسروں کے ذریعے دعا کا واسطہ وسیلہ دینا، یہ 4 شکلیں صحیح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا وسیلے سے دعا مانگنا، بڑوں سے دعا کرانا، اپنے نیک اعمال کا واسطہ دینا، بڑے چھوٹوں سے درخواست کرنا دعا کے لیے، یہ 4 شکلیں جائز ہے۔ 5ویں شکل ہے جو اچھے لوگ، نیک لوگ، برگزیدہ لوگ، اولیاء اللہ جو دنیا سے چلے گئے یا پیغمبر، اب ہم جا کے بولنا ان کی خبر پہ کہ آپ ہمارے لیے دعا کروا دیں، آپ پر ان کو جا کے درخواست کرنا کہ یا رسول اللہ، یا عبد القادر جیلانی، یا اجمیری صاحب، یا فلاں جو بھی نام لے کے کہنا کہ آپ میرے لیے درخواست کر دیں اللہ تعالیٰ سے، آپ ان کے اللہ کو بول دیں کہ میرے سے یہ کام کروا دیں، یعنی یہ کہنا کہ آپ اللہ کو دعا مانگ کے میرا یہ کام کرا دیں، ان کو دعا کی درخواست کرنا انتقال کے بعد، پیران پیر میرا یہ کام ہے آپ اللہ سے بول کے کروا دیجئے، اس طرح کا وسیلہ پیش کرنا، اس طرح سے دعا کرنا یہ بالکل ناجائز، حرام ہے۔ فقہ حنفی میں ذوات مقدسہ کا واسطہ وسیلہ دینا مکروہ کہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم حنفی ہیں، ہم اہل سنت حنفی کہلانے والے، فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، فقہ حنفی کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، تو احناف کے نزدیک دعا میں کسی بھی مخلوق کا واسطہ وسیلہ دینا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بالکل صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے پورے قرآن میں یا پورے احادیث کے ذخیرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی دعائیں بتائے، انبیاء علیہ السلام کے دعائیں، ربنا ظلمنا انفسنا، آدم علیہ السلام کی دعا، یا یونس علیہ السلام کی دعا،
کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا پھر ایوب علیہ السلام کی دعا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا سلیمان علیہ السلام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ربی زدنی علما۔ کسی بھی جتنے بھی دعائیں قرآن میں مذکور ہے، کسی میں بھی ایک واسطہ وسیلے کے ذریعے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بتائے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام امت کے لیے، اپنے قوم کے لیے رہنما ہوتے ہیں۔ نبی سے خاص کر کے ہمارے پیغمبر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے امام بلکہ تمام نبیوں کے سردار بھی ہم کو قدم قدم پہ دعائیں سکھائے، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے باہر نکلنے کی، مسجد میں جانے کی، مسجد سے نکلنے کی، کھانا کھانے کی، پانی پینے کی، دودھ پینے کی، سفر میں جانے کی، کشتی میں سوار ہو رہے تو اس وقت کی، یہاں تک کہ میت کو دفن کر رہے ہیں تو اس وقت کی، بچہ پیدا ہوا تو پھر اس وقت کیا کرنا، اذان دینا کیا، اس طرح کے ہر موقع پہ دعائیں سکھائیں۔ لیکن کسی موقع پہ، کسی موڑ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے واسطے کے ذریعے دعا مانگو، کوئی ایک دعا بھی نہیں ہے ذخیرہ احادیث میں، ذخیرہ قرآن میں، قرآنی دعاؤں میں۔ تو لہٰذا اسی لیے احناف کے نزدیک، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، دعاؤں میں کسی بھی مقدس ذات، ہستیوں کا، انسانوں کا واسطہ دے کر، فلاں کے وسیلے سے دعا قبول کر، اس طرح کا واسطہ وسیلہ دینا مکروہ ہے، بلکہ وسیلہ دینا تو افضل ہے، جائز ہے، بلکہ سنت ہے، واجب ہے۔ کون سا ہے وہ بتا دیا میں کہ 4 طریقے ہیں، اللہ کے اسماء کا واسطہ، اور بزرگان دین بڑے لوگوں سے دعا کرانا، اعمال کا واسطہ، نیک اعمال کا، اور بڑوں کا چھوٹوں کے لیے درخواست کرنا، یہ سب طریقے صحیح ہے۔ لیکن انتقال کے بعد جب انسان کا سننا کرنا ختم ہو جاتا، اذا مات الانسان انقطع عمله، صحیح حدیث ہے، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اب وہ سنیں گا یا دوسروں کو سنائیں گا، یہ مسئلہ نہیں رہتا۔ اسی لیے اسلام میں میت کے لیے دعا ہے۔ اللہم، جب انسان کا انتقال ہو جاتا، اس کو دھلا دھلا کفنایا جاتا، تو جو جنازے کی نماز ہوتی، جنازے کی نمازیں میت سے دعا مانگنے کا نہیں ہے، وہاں پر میت کے لیے اور زندوں کے لیے دعا ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ میت کے، ہم اللہ کے زندہ لوگ میت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور اس میت کی مغفرت فرما۔ ہم کیا بڑھیں، ہم جو جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم لوگوں کی مغفرت فرما، اور یہ صاحب میت ان کی مغفرت فرما۔ ہم ان سے نہیں مانگ رہے ہیں، اسلام میں کہیں بھی جو ہے نا میت سے دعا مانگنا ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے جنازے کے نماز پر ہم غور کریں گے، میت کے لیے دعا کرنا ہے، مغفر لی حینا و میتنا و غائبنا و شاہدنا، اے اللہ اب جو جنازے میں حاضر نہیں ہیں ان کی مغفرت فرما، اور جو حاضر ہے ان کی مغفرت فرما، و صغیرنا و کبیرنا، جو ہم میں چھوٹے ہیں اور بڑے ہیں ان کی مغفرت فرما، و ذکرنا و انسانا، اے اللہ جو مرد ہیں یا عورت ہیں ان کے، برل میت کے لیے دعا ہے، لیکن میت سے دعا مانگنا اسلام میں نہیں ہے، صحیح نہیں، کیونکہ اسلام جو ہے نا زندہ رہے خطیج، اگر کوئی آدمی باحیات ہے، زندہ ہے، اس سے بھی سوال کر کے مانگنے کو اسلام برا بولتا، اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھا کہ مانگیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ انتقال کے بعد جب انسان سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، مدد نہیں کر سکتا، اس کو جا کے سنانا، اس کو دعاؤں کی درخواست کرنا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے بالکل خلاف ورزی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی مخالفت ہے یہ۔ کیونکہ آپ کو بھی کچھ دعائیں یاد ہو گئی، کوئی ایک دعا ایسی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا ہو کہ وسیلے کے ذریعے، تو سنا دیں آپ بھی، الحمدللہ ایسی کوئی دعا نہیں ہے۔ اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں آپ ذرا غور کریں گے، کفار و مشرکین یا پھر جو بھی جو ہے نا سوالات کرتے، یسألونک عن الاہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو ہے نا یہ لوگ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ قل ہی مواقیت، آپ جواب دیجئے کہ وہ چاند تاریخ متعین کرنے کے لیے، ایام بتانے کے لیے ہیں۔ یسألونک عن المحیض، آپ کو حیض کے بارے میں جو ہے نا عورتوں سے ایام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے، جہاں جب یسألونک سے سوال کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیے، لیکن جب اللہ کے اور بندوں کا دعا کا مسئلہ آیا تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ ہٹا دیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور اللہ نے فرمایا جب آپ سے میرے بندے سوال کریں نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے میرے متعلق سوال کرے تو آپ جواب دے دینا، فَإِنِّي قریب، کہ کہہ دو کہ میں قریب ہوں، انی فإنی قریب، تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں، مجھے بلاتے، مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کے دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ان کو جواب دیتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، تو چاہیے کہ بندے مجھ سے مانگیں، مجھ سے دعا کریں۔ اسی طرح
جتنے بھی واقع قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعائیں نقل کرے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بتائے، ان تمام دعاؤں کا خلاصہ اللہ جگہ جگہ قدم قدم پر اللہ سے مانگنا یہ تو سکھایا، لیکن کسی میں بھی جو ہے نا واسطہ وسیلے سے نہیں سکھایا۔ البتہ ایک دوسری بات کی طرف آتے ہیں ہم، دعا جب مانگا جائے تو پورے استحضار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ، 1 منٹ کی دعا ہی کیوں نہ ہو، 1 منٹ کے لیے پوری توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ توجہ رکھیں، اللہ تعالیٰ میری دعا سن رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا قبول کریں گے، وہ چیز اسی وقت ادا کریں گے۔ اگر نہیں بھی کرے تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، تو وہ جان لے گا کہ پھر میرے لیے پھر آخرت میں کے لیے اٹھا کے رکھے گا، کیا کرے گا۔ کیونکہ مومن کوئی پریشانی آنے پہ صبر کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا حکیم ہے، حکمت والا ہے، وہ اس میں کیا حکمت رکھا وہ پتہ نہیں، بس میں صبر کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی آئے اور یا اللہ مجھے صبر دے، یا اللہ مجھے صبر دے، صبر مانگنے لگے اللہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بندے، تم نے اللہ سے مصیبت مانگ لی ہے، تم اللہ سے عافیت کیوں نہیں مانگی؟ صبر مصیبت آنے کے بعد مانگی جاتی ہے صبر۔ اے اللہ اب یہ مصیبت آ گئی ہے، اب یہ پریشانی مجھ پر ہے، اے اللہ اس میں صبر کرنے کی توفیق دے۔ صبر بعد میں مانگا جاتا ہے، جب اللہ سے مانگا جائے تو اللہ کا فضل مانگے، اللہ کا عفو درگزر مانگے، اللہ سے عافیت مانگے۔ اسی طرح جب دعا کریں تو دعا میں اس طرح کی بات نہ کریں کہ جو چیزیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اس پر فیصلہ ہو چکا، وہ چیز مرتب ہو گئی۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی مرد یہ نہ کہیں کہ اللہ مجھے عورت بنا دے، عورت بننا مجھے بہت اچھا لگتا، ایسا کوئی بھی دعا نہیں کریں گا۔ یا کوئی عورت یہ نہ کہے اللہ میں عورت ہوں، مجھے عورت رہنا پسند نہیں ہے، مجھے مرد بنا دے، اس طرح کی دعا بھی نہیں کریں گے، اس طرح کی دعا کرنا مکروہ ہے بلکہ۔ تو بہرحال اپنی جو بھی حاجات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنائیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ کون ہے امن یجیب المضطر، جو بے چین کی اضطرار مضطر رہتا، بے قرار کی دعاؤں کو سننے والا، جب وہ بلاتا تو کون سنتا ہے؟ تو بہرحال وہ اللہ ہی سنتا ہے، لیکن لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں۔ دعا کرنا ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے، پسند ہے اللہ تعالیٰ کو کہ بندہ مجھ سے مانگے، جو اللہ سے نہ مانگا اللہ اس بندے سے بیزار ہے۔ ہم ماں کو مدارس میں جو ہے نا پڑھاتے ہیں ترانے میں کہ جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے بھید کو جانتے ہیں، ہمارے دلوں کے حالات کو جانتے ہیں، ہمارے دل میں ابھرنے والے خیالات کو جانتے ہیں۔ اس کو سنانے کے لیے واسطہ ہونا، اس دور میں اکثر لوگ کہتے ہیں دعا میں واسطہ وسیلہ دینا مستحب ہے، اکثر لوگ تو واجب ہے، اس کے بغیر دعا ہوتی ہی نہیں یہ کہتے ہیں۔ اب وہاں پر ان کا منشا رہتا واسطہ وسیلے سے، بزرگان دین جو دنیا سے چلے گئے، انتقال کر گئے، ان کا واسطہ وسیلہ دینا ہے، کسی مقدس ذات کا وسیلہ دینا، یہ مقصد رہتا۔ یہ نہیں رہتا کہ اللہ تبارک اسماء کا واسطہ دینا، یہ وہ لوگ اس کو طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ حالانکہ دعا اتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، جو عبادت کا خلاصہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں بتائیں گے قرآن میں تو بتائیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے بلاؤ، ان ناموں کے ذریعے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا، اس کے باوجود پھر یہ کہنا کہ نہیں ذوات مقدسہ کا وسیلہ دینا مستحب ہے، اپوزٹ بات ہے قرآن کی۔ تو جو ذات اللہ تبارک و تعالیٰ انہ علیم بذات الصدور، ہمارے دلوں کے خیالات سے واقف ہے، اس کو سنانے کے لیے دوسرے انتقال شدہ فوت شدہ لوگوں کا واسطہ وسیلے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں اچھا جو لوگ فوت ہو گئے وہ لوگ ہمارے دل کا حال تو کیا سننے پر بھی قادر نہیں ہیں؟ آپ بھی جانتے ہیں اچھی طرح، آپ بھی تھوڑا سا عقل دوڑائیں گے، افلا تعقلون، کہ کوئی بندہ سو رہا ہے، آپ جا کے کہیں کہ ٹھیک ہے ابا میں آپ کی گاڑی لے کے جا رہا ہوں، اجازت ہے نا، ٹھیک ہے لے کے چلیں گے۔ آپ کی اماں سنے بولے ابا سو رہے ہیں، کیا بات کر رہا تو سوتے کیا سن سکتے نا؟ تو معلوم ہے کہ سونے والا نہیں سنتا۔ مدارس میں جب بچے پڑھتے پڑھتے سو جاتے حفظ کرتے ہوئے تو اونگتا رہے تو اس کو ٹھہرا دیتے ہیں، ٹھہر کے پڑھو آپ تاکہ نیند چلے جائے۔ کیوں؟ جب انسان سو جاتا ہے تو سننے کے کان سماعت چھوڑ دیتے ہیں، بولنے والی زبان چھوڑ دیتی ہے، دیکھنے والی آنکھ ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ تو جب سونے والے پہ یہ چیزیں کا ادراک ختم ہو جاتا ہے تو نیند موت کی بہن ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو بدرجہ والا تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مردہ اور زندہ دونوں برابر نہیں ہیں۔
روشنی اور اندھیرا دو برابر نہیں ہیں، دھوپ اور چھاؤں دو برابر نہیں ہیں، لیکن اب کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مردہ زندہ بھی سنتا مردہ بھی سنتا، دونوں برابر ہے کہتے ہیں، قرآن کے اپوزٹ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم اللہ جو دلوں کا حال جانتا اس کو سنانے کے لیے بزرگان دین جو انتقال شدہ ہیں، جو دلوں کا حال تھا کیا سننے کے بھی قادر نہیں ہیں، سونے کے بعد بھی نہیں سن سکتے، مرنے کے بعد تو دور کی بات ہے، تو اللہ کو سنانے کے لیے ان لوگوں کے واسطے کے وسیلے کی ضرورت ہے جو سن نہیں سکتے۔ ہم یہ پوچھ رہے ہیں ان کو سنانے کے لیے جو سن نہیں سکتے بزرگان دین جو انتقال کر گئے، ان کو سنانے کے لیے بھی کسی واسطہ وسیلے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ اگر آپ پی ایم سے ملنا ہے تو آپ کو جو ہے نا پہلے وہاں چوکی دار سے ملنا پڑے گا، آپ کو سی ایم سے ملنا ہے تو پہلے وہاں کا جو گارڈ رہیں گا اس کے گارڈ سے ملنا پڑے گا، بغیر وسیلے کیسا جائیں گے؟ اب چھت پہ چڑھنا پڑا تو سیڑھی کے ذریعے۔ بے شک یہ مثالیں صحیح ہیں، ہم پی ایم سے ملنا چاہتے تو ڈائریکٹ نہیں مل سکتے، سی ایم سے ملنا چاہتے تو ڈائریکٹ نہیں مل سکتے، واسطہ وسیلے کے ذریعے ملنا، کیونکہ یہ دنیاوی بادشاہت ہے۔ دنیاوی بادشاہوں کی مثالیں اللہ کے لیے نہیں دینا، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ بہت اوپر نہیں ہیں، اللہ کی ذات واللہ من ورائہم محیط، تمام کائنات اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہیں، اس کے قبضے قدرت میں ہیں۔ چونٹی یہاں سے یہاں تک کے چلنے میں وقت لگتا، آہستہ 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 چلنے میں، اس کو یہاں سے یہاں تک کے پہنچنے میں اس کو آدھا منٹ کا وقت لگتا، لیکن ہمارا ہاتھ یہاں سے یہاں تک جانے میں کتنا وقت لگا؟ ہمارے لیے ایک ہی چاہیے سب۔ تو اللہ کے لیے کسی چیز کا سننا کرنا یہ بعید نہیں ہے، اس کو سنا نہیں سکتے۔ اللہ ہماری نہیں سنتا جی ہم ان کو سناتے، انہوں اللہ کو بول لیتے، اللہ ان کی سنتا نہیں، ان کی سنے بغیر رہتا نہیں، یہ عقیدہ ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی دعا سنتے ہیں دنیا میں، کافر مظلوم کی، اگر کوئی آدمی مظلوم ہے اس پہ ظلم ہو رہا کافر ہے تو اس کی بھی دعا سنتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، آخرت میں قیامت میں اس کو جو ہے نا یا نیک اعمال کا کوئی بدلہ اس کو کام نہیں آئے گا، وہ الگ مسئلہ ہے قیامت، کیونکہ یہ دار الجزا نہیں ہے، یہ دار الامتحان ہے، دار المحن ہے یہ۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جو دلوں کا حال جانتے اس کو سنانے کے لیے تو لوگ بول رہے ہیں وسیلے واسطے کی ضرورت ہے، لیکن جو آدمی سن نہیں سکتا اس کو سنانے کے لیے کچھ واسطہ وسیلہ ہونا نہیں ہونا، بولے وہ نہیں اس کو وسیلے وہ ڈائریکٹ سنتا وہ، اچھا جو کچھ سن ہی نہیں سکتا وہ ڈائریکٹ سن سکتا، جو اللہ تعالیٰ ہر چیز سن سکتا، ہر چیز جان سکتا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ ایک پتا بھی جھڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن شریف میں کہ وہ میرے علم میں ہوتا ہے، ایک پتا، کتنے سارے درخت ہیں دنیا میں، کتنے سارے درخت، ایک پتا بھی اگر جھاڑ سے جھڑ رہا تو اللہ کے علم میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، بذات الصدور ہے، دلوں میں ابھرنے والے حالات کو جانتے ہیں، اس کو واسطہ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چھوٹی بات بول کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی 99 کو قتل کر دیا تھا، 99 آدمیوں کا قاتل، مشہور ہے حدیث۔ توبہ کے ارادے سے گیا، ایک نے اس کی نفی میں کہا کہ کیسے ہوتا ہے اتنوں کو قتل کر دیا، تو اور امید کر کے ڈانٹ دیتا، اس کو بھی قتل کر 100 آدمی وہاں تھے، پھر بھی وہ توبہ کے اللہ کی ذات سے امید لائے کہ توبہ کرتے ہوئے دعا کرتے اللہ سے نکل جاتا، راستے موت ہو جاتی، بہرحال اس کی بخشش ہو جاتی۔ تو جو بندہ 100 آدمیوں کو قتل کر دیتا وہ اللہ سے مانگے، اللہ سے توبہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ تو اس دور میں ہم اور آپ تو 100 آدمیوں کے قاتل تو نہیں ہے کم از کم۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس بنی اسرائیل کے 100 آدمیوں کے قاتل سے بڑے قاتل ہیں اس لیے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تب بھی یہ غلط فہمی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مرنے سے پہلے ہر یہاں تک کہ شرک میں مبتلا ہے تو وہ شرک سے توبہ کر لیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ پھر ختم ہوگی بات۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے شروع سے لے کے آخر تک دعائیں سکھائیں، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، میں رحمان الرحیم، جگہ 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 جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ جو لفظ استعمال کرے رحمان الرحیم، میں بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا، رحمان ہوں، بخشنے والا ہوں، مجھ سے مغفرت طلب کرو۔ لیکن لوگوں نے اتنا ڈرا کے رکھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اللہ سے نہیں جانا۔ حالانکہ کہیں بھی کوئی بھی ولی، کوئی بھی زندہ ولی، کوئی بھی فوت شدہ ولی یہ کبھی زندگی میں یہ نہیں بولے کہ تم لوگ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگنا، پہلے ہم سے مانگنا، تو ہم لوگ بول لیتے۔ کوئی ایک نبی، کوئی ایک ولی ایسا بولا ہو بتا دو۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام جتنے بھی نبی دنیا میں آئے وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے۔ اللہ کے بندوں کو پہلے اپنے سے ملا کہ تم نہ میرے کو بولنا میں اللہ کو بولتا ہوں، ایسا کوئی بھی نہیں بولے، بتایا کہ دیکھو اس طرح سے دعا کرو اے بندے اللہ سے۔ اور دعا مانگنے میں ایک اور بڑی غلطی یہ کرتے ہیں ہم لوگ کہ دعا شروع ہوتی ہے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا، بلکہ دعا شروع کر دیتے ہیں، درود شریف کے ذریعے دعا شروع کر دیتے ہیں۔
درود بھی ایک دعائی ہے. اکثر لوگ غلط فہمی کہ درود بولتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اور وہ اس طرح سے وہ لوگ سمجھتے ہیں. حالانکہ دعا مانگ رہے ہیں تو دعا میں جس سے مانگ رہے ہیں اس کی تعریف پہلے آنا. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اس طرح کچھ الفاظ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں. جیسے کہ بھکاری جاتا ہے کسی مانگتا ہے سیٹھ صاحب دے دیجیے نا بہت رحمت اللہ سیٹھ. اس طرح سے کوئی ایک اچھا نام لے لیتا ہے ان کا سیٹھ بول کے کچھ بھی بول کے. ہم جس سے مانگ رہے ہیں نا دعا اللہ سے اس کی کچھ تعریف ہونا پہلے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب الحمدللہ رب العالمین. کچھ بھی پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو پھر درود شریف ہو. اللہ کے رسول درود اللہ کے رسول کے لیے دعا مانگے یعنی درود شریف پڑھیں. اس کے بعد پھر اپنے لیے پھر اپنے بھائیوں پڑوسیوں سب کے لیے دعا مانگنا. تو اس کا بھی خیال رکھیں جب دعا کریں گے تو پہلے اللہ کی تعریف کریں. اب جب بھی کسی کو ہم کہتے ہیں دعا کرنے کے لیے یا کچھ پڑھنے کے لیے پہلے درود شریف پڑھنا کیا پوچھتے ہیں بھائی پہلے اللہ کی تعریف الحمدللہ پہلے پڑھو. ایک لفظ ہی کہہ دو الحمدللہ رب العالمین. سارے جہانوں کا رب ہی جو ہے نا تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. اس طرح کوئی لفظ کہہ دو اس کے بعد پھر درود پھر اپنی دعا مانگو. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے خیال رکھیں گے. جب بھی آپ دعا کریں گے پہلے اللہ کی تعریف کریں گے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے پھر آپ اپنے لیے یا اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں گے. امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے مستجاب الدعا بنائیں. اور بھی کوئی بات چھوڑ گئے ہیں تو پھر کبھی بولیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو مستجاب الدعا بنائیں اور اپنے مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں. رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں. مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں. زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں.